وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 حصہ اول. سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ دائمی سکون قلب حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وہی آ جائے سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124. لفظی ترجمہ: ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ موڑ لیا میری یاد سے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور روز قیامت میں اسے اندھا اٹھاؤں گا. سامعین کرام، تھوڑی توجہ سبق کی طرف دیں، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اور جب حکم یہ ہے کہ جب کلام الہی پڑھا جائے تو اس کو خوب کان لگا کے سنو. اگر ہم اور آپ کسی اور کام میں مصروف ہیں یا درس سنتے وقت کسی اور کام میں ہم مصروف ہیں، مثال کے طور پہ درس ہو رہا ہے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، یا درس ہو رہا ہے آپ نعت پڑھنے لگ گئے، تو پھر یہ ہے کہ ایک کام کرنا چاہیے، آپ یا تو نماز پڑھ لیں یا قرآن پڑھ لیں، یا نعت پڑھ لیں یا قرآن کو توجہ سے سنیں. تو قرآن کے آداب میں یہ ہے کہ قرآن جب بھی قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، اس کو سنو اور خاموش رہو. تو بہرحال سامعین کرام، یہ آداب قرآن ہے، اور حقیقت میں قرآن ایک کتاب نصیحت ہے. جو لوگ کتاب نصیحت نہیں جانتے وہ پھر اس کی آیات کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں. مثال کے طور پہ صبح دکاندار آتا ہے، میں نے خود یہ چشمدید میرے واقعات ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک سٹور ہے مثال کے طور پہ، اس میں صبح کے وقت تلاوت آن کر دی جاتی ہے. گاہک آ رہا ہے جا رہا ہے، لوگ مصروف ہیں، اپنے سودے ہو رہے ہیں اور پیسے لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، تلاوت لگی ہوئی ہے. تو یہ آیت قرآنی کے ساتھ مذاق ہے سامعین اکرام، اور یہ سخت گناہ کی بات ہے.
اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو ہمارا قومی رویہ ہے، قرآن ہم میں موجود ہے لیکن اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے نہ عمل کرنے کو تیار ہیں، نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو دل کے کانے سے سنتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے مضمون آ رہے ہیں۔ یہاں جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو روز قیامت کا تو جو معاملہ ہوگا وہ بعد میں ہم پڑھتے ہیں۔ جو پہلا تذکرہ ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ یعنی زندگی تنگ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وہ پریشان حال ہوگا، وہ بدحال ہوگا، باوجود پیسے کے، باوجود تمام آسائشات زندگی رکھنے کے وہ بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا، سکون قلب اسے میسر نہیں ہوگا۔ یہ مختصر میں نے آپ کو معنی کیا۔ وہ شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ سکون قلب اگر میسر نہیں تو تعجب کیا، ایسا کوئی شعر ہے، میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں۔ سکون قلب اگر تجھے میسر نہیں تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک اصول ہے سامعین کرام، وہ تو خیر میں بعد میں تذکرہ کروں گا، لیکن یہ پریشانیاں جو ہیں آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ ایک پریشان حال معاشرہ ہے۔ لوگوں کے پریشانیاں ہیں، مختلف قسم کے لوگ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج ہر سال حج یا عمرے کو بھی چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا حال اگر دیکھیں نا تو وہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اہل نظر کو تو صاف نظر آتا ہے، اور جو ایسے ویسے لوگ ہیں جو ظاہری نظر رکھتے ہیں تو ان کو تو وہ خوشحال نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ قہقہے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، تو بظاہر جو ہے وہ بظاہر وہ خوش لگتے ہیں۔ وہ میرے خیال سے میر تقی میر کا شعر ہے، اور کہ ان کے دیکھے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو یہ یعنی ظاہر میں تو بعض آپ کو چہرہ کھلکھلاتا ہوا نظر آئے گا، مطمئن بظاہر نظر آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے دل کی حالت اگر آپ ٹٹولے نا تو دل پریشان ہوگا۔ یہ ظاہری جو چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے یا انسان ہنستا بولتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دل سے اندر یعنی دلی طور پر مطمئن ہے، خوش ہے دلی طور پہ۔ تو ایک تو ظاہری خوشی ہوتی ہے اور ایک باطنی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی اسے ہم کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حق ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے وہ بھی حق ہے، لیکن ہمیں سوچ و فکر اور تدبر اور تعقل سے ہم لوگ کام نہیں لیتے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا مغالطہ لگ جاتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے، یعنی عام طور پہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کا خیال یہ ہے کہ اگر دنیا کی آسائشات دنیا کی اگر فراوانی ہو تو زندگی خوش گزرے گی، اطمینان سے گزرے گی۔ اب پھر لوگ جو ہے دیکھیں، جب آپ نے باطن سے صرف نظر کر لیا، کیا باطن کو اگر آپ نے بھلا دیا اور ظاہری کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھوکہ کھا لیا، ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا۔ اور یہ دھوکہ جو ہے سامعین اکرام بہت سے لوگوں کو لگا ہوا ہے، ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں۔ ظاہر کا دھوکہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی جو چیزیں کچھ آپ کو میسر ہیں اس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، یعنی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی جان ہے، یہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں مثال کے طور پہ، یہ جان کو اپنا سمجھ کے
خودکشی حرام ہے نا، تو یہ تو حرام اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، آپ کو امانتاً ہے، اس کو دینے اور لینے کا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے بھی نہیں آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی ختم کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا دھوکہ کھا لیا، زندگی کا مالک اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ یہ ویسے ایک نقطہ تھا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، انسان اگر دھوکہ کھا لیتا ہے تو وہ دھوکے کی وجہ سے بعض چیزوں کو وہ خود یعنی اس کا مالک قرار دینے لگتا ہے، سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے یا دولت دی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 کروڑ ہیں، چند لاکھ ہیں، یا چند کروڑ ہیں، یا چند ارب ہیں، جتنے بھی ہیں پیسے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1000 روپے بھی ہیں، 1000 روپے بھی ہیں، اور آپ اس کو آپ یعنی ان پیسوں کی جتنے بھی ہیں آپ کے پاس، اگر آپ دھوکے کا شکار ہو گئے تو پھر ہوگا یہ کہ آپ اس کو اپنے آپ کو اس کا مالک تصور کریں گے، پھر اپنی مرضی سے اس میں اسراف کریں گے، یعنی تصرف کریں گے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال دولت کو اپنا سمجھ لیا، اپنا مالک، تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کو خرچ نہیں کریں گے۔ آپ نے کمائے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہے، خرچ بھی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، تو یہ اس لیے کہ آپ نے دھوکہ کھا لیا کہ یہ پیسے تو میرے ہیں، مثال کے طور پہ۔ پھر یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو پھر آپ خرچ نہیں کرتے ان پیسوں کو، اپنا سمجھتے ہیں نا۔ پھر آپ چونکہ اپنا سمجھتے ہیں، پھر نقصان سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ شیطان آپ کو وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تم خرچ کر لو گے تو پھر تم کیا کرو گے۔ اور بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں سامعین کرام، بینک میں ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے، لیکن وہ دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ کی راہ میں ضرورت ہے، اگر میں لگا دوں اپنا مال، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اگر دے دوں تو مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے ایک یہ ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں تو نہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین ہے، لیکن یہی بے یقینی جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا، ہمارا کسی چیز پر یقین نہیں ہے، جن چیزوں کا تعلق باطن سے ہے اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، رسول کی رسالت ہے، پھر رسول کی کہی ہوئی سارے باتیں ہیں، قرآن ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ساری باتیں ہیں، ہمیں کسی چیز پہ یقین نہیں ہے۔ جبھی تو ہم دوزخ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری ساری کوششیں آپ دیکھیں، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ دوزخ میں جانے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ مال حرام، آپ کو پتہ ہے مال حرام تو دوزخ، یہ آگ کھانا ہے، مطلب آپ پرائے مال کھاتے ہیں یا اس کو اپنا سمجھتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں، قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ مال حرام ہے، اور ہر شخص خوش ہوتا ہے۔ پہلے تو رشتے جو ہیں، ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یعنی جن لڑکوں کی یعنی شادی ہونے والی تھی، جب عورتیں پھرتی ہیں نا رشتوں کے لیے، تو ایسے لڑکے کو دیکھتی ہیں کہ وہ ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہو جہاں بالائی آمدنی ہو، بالائی آمدنی، جس مثال کے طور پہ کسٹم ہے، ایک آدمی کسٹم میں ہے، انکم ٹیکس میں ہے، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ آج کل تو ہر بالائی آمدنی ہر اس میں داخل ہو گئی ہے، ہر محکمے میں بالائی آمدنی، پہلے تو چند محکمے تھے، لیکن آج جو ہے ہر محکمے میں آپ جائیں گے تو آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بالائی آمدنی ہر محکمے میں موجود ہے، وہ فوج ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، وہ CNW تو ماشاءاللہ وہاں تو خاص طور پہ ہے،
ہر چیز میں ان کا کمیشن ہے. تو بہرحال تو یہ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے سامنے کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، باطن کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب باطن کی کامیابی کے لیے. ظاہر کی کامیابی اس کا مقصود نہیں ہے. ظاہر کا رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور وہ رزق تقسیم ہو چکا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دی ہے. جو آپ کو جو لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن بس صبر اور شکر. دیکھیں رزق یہ چلتے چلتے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ رزق کی تقسیم ہو چکی ہے. آپ کا امیر ہونا، غریب ہونا، پیسے کم ہونا، زیادہ ہونا، کتنے ہونا، یہ سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کسی کو اس نے بادشاہ پیدا کیا ہے، کسی کو ارب پتی پیدا کیا ہے، کسی کو کروڑ پتی، کسی کو لاکھ پتی، کسی کو ہزار پتی، اور کسی کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی بات نہیں. آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، صبر کریں، اسباب تلاش کریں رزق کے، لیکن جو میسر ہے فاقہ کر لیں. اور فاقہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، فاقہ کریں، کوئی بات نہیں. آپ خود بھی فاقہ کریں، بچوں کو بھی فاقہ کرنے کا طریقہ سکھائیں، صبر کریں، شکر کریں، اور جو اعتماد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور آپ کو دے گا. سامعین کرام، تو یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس میں کافی مضمون ہے سامعین کرام، لیکن بہت بنیادی اہمیت ہے. دیکھیں یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے. یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ ایک بات تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کو چند جملوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں سکون کا تعلق دل سے ہے. دلی سکون ہم کہتے ہیں نا، اطمینان قلب، دل کا اطمینان، تو اس کا تعلق قلب سے ہے. اور اصلی خوشی جو ہے وہ روحانی خوشی ہوتی ہے، ظاہری خوشی دیر پا نہیں ہوتی. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کر. جتنی بھی ظاہری میٹیریل والی خوشیاں ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں. جیسے کہ شراب پی لی آپ نے، اس کا نشہ عارضی ہے. ہیروئن پی لی، اس کا نشہ عارضی ہے. سگریٹ ہے، اس کا نشہ عارضی ہے، دوبارہ آپ کو سگریٹ پینا پڑے گا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نسوار آپ نے کھا لی، وہ اس کا ذائقہ جو ہے نشہ عارضی ہے. یہ سارے، اب مثال کے طور پہ کھانا آپ کھا رہے ہیں، بہت لذیذ کھانا ہے، آپ کو بہت پسند ہے، لیکن بس کھاتے ہوئے جو آپ کو ذائقہ آتا ہے، اور جب آپ کلی کر لیتے ہیں کھانے کے بعد تو بس وہ چیز ختم. تو ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں سامعین کرام. دنیا کے سارے مزے جو ہیں وہ عارضی ہیں، وہ وقتی ہیں اور عارضی ہیں. اس کو کوئی آپ مزہ یا سکون، اس میں وقتی سکون تو آپ کیا کرنا ہے؟ وقتی سکون یعنی کچھ وقت کے لیے آپ کو سکون میسر آ جائے. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے. جو ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے، اس کو ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں، عارضی سکون ہوتا ہے. آپ نے کھا لی، گولی کھا لی مثال کے طور پہ، سکون آور ادویات ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے ذہن کو تھوڑا سا معاف کر دیتی ہیں. پھر وہ اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کی وہی حالت ہو جاتی ہے، پھر گولی کھانی پڑتی ہے. بہت ساری میں نے ایسے ذہنی مریض دیکھے ہیں سامعین کرام کہ ان کی بہت ابتر حالت ہے، تھی یا ہے، ہوگی. بہت سے ٹینشن کے مریض ہیں اور ڈھیر ساری گولیاں جو ہیں ان کو کھانی پڑتی ہیں. تو وہ صرف گولیاں نہیں ہیں، اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں ہر دوائی کے. لوگ جانتے ہیں جو ذہنی امراض میں مبتلا رہ چکے ہیں یا کسی مریض کو دیکھ چکے ہیں، اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ انسان، موضوع اس وقت میرے گفتگو کا یہ ہے کہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے. یہ جاننے کی کوشش کریں اور ذرا کان کھول لیں، باقی کام ذرا ایک طرف رکھ دیں اور یہ بات سن لیں، کیونکہ آپ بھی پریشان ہو سکتے ہیں یا ہو سکتی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں روح جو ہے ہم انسان ہیں، ہماری
جو انسان کے دو اجزاء ہیں بڑے، ایک روح ہے ایک جسم ہے، دو اجزاء سے مل کے انسان بنتا ہے اور اس کو انسان کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں تو ایک کو لاش کہیں گے اور دوسری کو روح کہیں گے۔ روح جب جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ لاش، میت، پھر ہم کہتے ہیں نا وہ جنازہ ہوتا ہے، باہر مرد کھڑے ہوتے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے تھوڑی سی لیٹ، میت کو باہر نکالو جی، اب وہ دیکھیں نام نہیں لیتے، مثال کے طور پہ افضال مر گیا میں مطلب، اور پھر وہ لوگ جمع ہیں کہ بھئی چلو اس کو مٹی میں دفنانا ہے، وہ پھر کہیں میت کو وہ یار باہر لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے، حالانکہ یعنی اتنی ناآشنائی تھوڑی سی دیر میں کہ افضال سے جو ہے میں میت ہو گیا۔ تو یہ میت کی بات نہیں ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ روح اور جسم مل کے انسان بنتا ہے، کیا؟ انسان۔ اب یہ روح آتی ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ روح کو اللہ تعالیٰ جسم دے رہا ہے اور لے رہا ہے، دے رہا ہے اور لے رہا ہے، یہ دیکھیں سلسلہ انسانی جاری و ساری ہے نا۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے اور اب تک جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ ایک خاص مقصد ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، روح کو جسم دیا ہے تاکہ یہ جسم کے ذریعے یہ زندگی میں کچھ کام کرے، کچھ محنت کرے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے۔ اس کا طریقہ بتایا ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ بھئی وہ ہدایت آئے گی، تم اس کی پیروی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال وہ میں نے آپ کو مضمون اچھی طرح بیان کر دیا۔ دیکھیں روح جو ہے، اس وقت میں بات یہ کر رہا ہوں کہ روح جو ہے ایک وجود رکھتی ہے، اور روح بات بھی کرتی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ جس طرح ہماری جسمانی قوتیں ہیں سامعین کرام، اسی طرح ہماری روحانی قوتیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگرچہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک ثبوت دو۔ دیکھیں ہماری ارواح نے روز الست اللہ تعالی سے بات چیت کی تھی کہ نہیں کی؟ کی تھی، قرآن میں ہے تذکر۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تمام ارواح سے، میری، آپ کی، سب کی ارواح سے پوچھا، اللہ بات چیت ہوئی ہے کہ بھئی یہ یعنی میری اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی ہے، اور میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو دیکھیں روح نے بات کی، روح نے رب سے ملاقات کی، روح رب کے سامنے تھی، سب کو، تمام میری، آپ کی، سب کی ارواح کو جمع کیا، اگرچہ وہ ہمیں معاملہ بھول چکا ہے اور یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے کہ ایسا ہوا تھا، اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے۔ تو روح کی قوتیں ہیں سامعین کرام، وہ سنتی بھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، سماعت اور بصارت۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور وہ نورانی جو ایک وجود ہے، روح جو ہے وہ، ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے سامعین کرام، لیکن اس مختصر وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روح جو ہے احساس رکھتی ہے، اس کا ایک ضمیر ہے، وہ کہتے ہیں نا ضمیر مردہ ہو گیا، روح احساس رکھتی ہے، روح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ جب انسان جسم میں آ جاتا ہے، روح اس کے اندر ہی ہوتی ہے نا، تو انسان اگر اپنے مقصد کو، اگر میں یا کوئی بھی، ہم اگر اپنے مقصود کو نہ پہچانے اور شعور سنبھالنے کے بعد، مطلب بالغ ہونے کے بعد، اگر ہم اپنے مالک کو، اپنے آقا کو نہ پہچانے، اپنے مقصد حیات کو نہ جانے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ جانے، غلط باطل مقاصد کا انتخاب کر لیں زندگی گزارنے کے لیے، یعنی ظاہر کا انتخاب کر لیں، دنیا کے لیے جینا اگر چاہیں، جیسا کہ آج ہم سب لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، تو روح تو ادراک رکھتی ہے، روح ادراک رکھتی ہے، احساس رکھتی ہے، ادراک وہ پرے جب انسان غلط مقصد کو لے کے زندگی میں کسی بھی
غلط باطل مقصد کو اپنا مقصد بنا کے جینا شروع کر دیتا ہے، غلط راستوں پر چلنے لگتا ہے، تو پھر اس کی روح جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کو ادراک ہے، اس کو احساس ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ سن رہی ہے، آپ کی ساری باتیں سن رہی ہے، آپ کے سارے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ اگر انسان غلط منزل کے راستے کو اپنی ڈگر بنا لیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ میں نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، وہ بننا ہے، وہ بننا ہے، نفس کے کہنے کے مطابق میں نے اپنی مرضی سے جینا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی یہ کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن یہ زبان حال سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو مقصود نہیں بنانا، جیسے کہ ہم نے کہا ہوا ہے زبان حال سے کہ نہیں، اللہ کو مقصود ہم نے نہیں بنانا۔ تو جب یہ روح جو ہے سامعین اکرام، روح جو ہے جب یہ اس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ اس نے تو غلط راستے پر قدم رکھ دیا ہے اور چلنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی ساری کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے وقف ہو گئی ہیں، ظاہر کے لیے وقف ہو گئی ہیں، یہ پریشان ہو جاتی ہے، روح جو ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ اب یہ پریشانی اس کا مقدر رہیں گی مرتے دم تک۔ سامعین اکرام یہ نوٹ کر لیں اچھی طرح، روح کو چین ہی نہیں آئے گا۔ لیکن جب بھی انسان اپنے مقصد حیات کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں میرا تو مقصود تو اللہ ہے، اور کہہ دیتا ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو نمونہ بنا کے صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے، کسی نگران کی نگرانی میں، یہاں آج کی میں بات کر رہا ہوں، کسی نائب رسول کی نگرانی میں یہ جب سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، روح کو ادراک ہوتا ہے، روح تو ادراک رکھتی ہے، روح کو جب بھی سامعین اکرام یہ آخری جملے سن لیں، جب بھی اس نے اپنے مقصد حیات کے طور پہ اپنے صحیح مقصود کا انتخاب کر لیا اور کہہ دیا کہ لا مقصودہ الا اللہ، تو اب یہ ہے کہ یہ چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور یہاں ایک عالم ربانی کی نگرانی میں، اس کی معیت میں، اس کے نقش قدم پر، جو رسول کی نقش قدم پر چل رہا ہے، تو یہاں وہ تو اس کو رسول کا طریقہ ہی بتائے گا نا، اپنا طریقہ تو نہیں ہے، وہ تو کوئی خدا نہیں ہے، وہ تو بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، عالم ہے، ربانی عالم ہے، تو وہ جب چلنا شروع کر دیتا ہے، روح کو پتہ چلتا ہے، بس اس کو چین آ جاتا ہے، سکون، روح مطمئن ہو جاتی ہے کہ منزل اس کی اب صحیح ہو گئی ہے، راستہ اس کو صحیح ہو گیا ہے، عزم اس نے کر لیا ہے، چلنا شروع کر دیا ہے، روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ اب یہ شخص جو ہے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا مطلب تسبیح والی یاد نہیں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب، اور ان کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل سے بھلا نہیں سکتی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اور پھر حکم بھی ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہاں بھی ذکر کا تذکرہ ہے سامعین کرام، اور وہاں بھی جو میں نے آپ کو لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہاری مال اور اولاد اللہ کی یاد سے۔ تو اللہ کی یاد سامعین کرام، یہاں مضمون جو ہے ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس تک یہ موقوف کرتے ہیں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ صرف تلاوت دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ But whoever turns away from my reminder, for him is a confined life, and we will raise him on the day of resurrection blind. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔